سیکھیں. تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں. میرے پیارو صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئے گی فرشتہ روح قبض کرے گا, وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو. فرشتہ پوچھے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. کہا مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے دو. قرآن کی آیت ہے. آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے, میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا, اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا. یہ تین, یہ مال لینے کا, یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا, یہ تین صفات, غصے کو کنٹرول کرو, قابو کرو, اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمارے دوست ہیں ثقلین مشتاق, ہم ایک جماعت میں گئے, ثقلین ہمارے ساتھ تھا. ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا, خوب, اتنا بلڈ پریشر تھا ان کو, شوگر, ایسا بلاسٹ کیا. تو ثقلین نے کبھی, اور ثقلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ, اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا. تو جب اس کو 15 منٹ ڈانٹا نا تو میں نے دیکھا, میں کہا ثقلین تو ادھر چلا گیا. میں کہا ثقلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائیں دنیا کے لیے, تو اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ ذلیل نہیں ہو سکتے. میں کہا سبحان اللہ یار, غصے کو کنٹرول کیا. کیا اللہ نے اس کو دنیا دی؟ اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں آئے گا. اور یاد رکھنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی. میں ایک کمرے میں آ کے, میں نے آپ کو عرض کیا نا, ایک کمرے میں آ کے ہیلتھ پہ 2 گھنٹے بیان کروں, آپ کو ہیلتھ فوراً نہیں ملے گی. اسی کمرے میں 15 چھینکے مار دوں فلو میں, آپ سب کو فلو لگ جائے گا. یہ صفات لگتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے. ایسے نہیں سوئمر کے ساتھ بیٹھیں گے سوئمر بنیں گے, کرکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکٹر بنیں گے. تو اپنی صحبت بدلیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ٹھنڈے ہیں. ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ. تو 3 صفات سورہ آل عمران میں اور 3 صفات سورہ زاریات میں. پہلی صفت کیا ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں, مصلی پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں بھائی؟ یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں. مسلمان تو فجر میں حاضر نہیں ہوتا, اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لیے مشکل ہوگی, مومن کے لیے مشکل نہیں ہو. مومن تو کون ہے؟ تتاجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا طمعا. مومن تو کون ہے؟ جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں. واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے, اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دیں گے. اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے, ساری امت وقت سو رہی ہوتی ہے. متقی کی صفت چوتھی کیا ہے؟ راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں, مصلوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. میرے پیاروں یہ بڑا عمل بتا رہا ہوں, رزق کا آپ کو. ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. ہم نے نماز کو T20 بنا لیا, جلدی جلدی T20 نماز پڑھو, ٹربو لگا دیا نماز پہ, جلدی جلدی نماز پڑھو, باہر باربیکیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے. جلدی جلدی نماز پڑھو, پھر پیزا مزے سے کھائیں گے. روایت میں جلدی جلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو, جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو. جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز بڑا دروازہ رزق کا. میرے پیاروں یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے, چاشت کی نماز میں روزی ہے, تہجد کی نماز میں روزی ہے. اے میرے نبی ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے, ہم آپ کو دیں گے. آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں. نماز قائم کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں, شکر نماز ختم ہوئی. جو متقی ہوتے ہیں تو نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا ان کا. جس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں, نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا, تلاوت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. جیسے آج واٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, ہر 10 منٹ بعد آن لائن واٹس ایپ. ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے ہیں بھائی, کتنا واٹس ایپ اور کتنا قرآن. اس لیے چوتھا عمل کیا بتایا؟ تہجد پڑھو لمبی. 5واں عمل بتایا آخری جب رات ہوتی نا سحری کا ٹائم, اس وقت استغفار کرتے ہیں. اور استغفار وہ چیز ہے, حدیث میں آتا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے, کیا نسخہ ہے؟ 300 دفعہ استغفار کرو, جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو, اور سورہ نوح کی 10, 11, 12 نمبر آیت کثرت سے پڑھو, اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں 2 پڑھ لو. یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو. ایک آدمی کو میں نے بتایا 17 سال بعد اللہ نے اولاد دی. ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا, میں نے امریکہ میں جا کے بتایا 11 سال اولاد نہیں تھی, 1.5 سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دیا. استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں گے.
تو کہا یہ متقی سحری میں استغفار کرتے ہیں. اور چھٹی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں. اس کے نیچے اللہ نے کہا آیت ان تین عمل کے نیچے بتایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق اعمال کے ساتھ جڑا ہے, اس کے ساتھ نیچے نہیں جڑا. میرے پیارے دوست بزرگوں, دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوا اور جہاں رزق ہے وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے تبلیغ والے کہہ رہے ہیں بھائی اس دعوت کے کام کو واپس کر لو. میرے پیاروں, گزارش میری آپ سے ہے, ہمارے جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا, ہم سے دعوت کا کام شیطان نے چھین لیا. جو مسلمان دعوت نہیں دے گا یہ سارا دن نفس اور شیطان اس کو دعوت دے گا. ہم یہ دعوت 3 دن نہ دینا, یہ کوئی سنت نہیں ہے, یہ چلا لگانا کوئی وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تو مسلمان کو دائی بنانے کی محنت ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمان اس محنت پہ آ جائے. کرکٹ کی پریکٹس کے لیے نہیں ہے, اس لیے تاکہ یہ کرکٹر بن جائے. یہ جو بیان ہے یہ موبائلوں کے لیے نہیں ہے. آج ہمارا بیان موبائلوں میں ہوتا ہے, بیان کا ایک حصہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا قرآن موبائل میں, 20 کتابیں حدیث کی موبائل میں, ہمارے جسم میں ایک کتاب بھی نہیں ہے. میرے پیاروں, بعض لوگ ریکارڈنگ دبا کے سو جاتے ہیں بیان میں, زندگی بھر کبھی بیان نہیں سنتے موبائل کا. بیان یہ بات ہمارے لیے. اس کے لیے جو گزارش ہو رہی ہے آپ سے, ہر مسلمان دائی بن جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ علیہ السلام دن میں مدثر تھے اور رات میں مزمل تھے. دن میں مجنون کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو. کہا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو. ہم صرف پڑھنے میں لگ گئے. پڑھنا الگ محنت ہے. جو لا الہ الا اللہ کا ذکر تنہائی میں نہیں کرے گا اس کی دعوت میں اللہ جان نہیں رکھیں گے. جو تنہائی میں دعا تلاوت نہیں کرے گا اس کی دعوت پھوکی ہوگی. لیکن حکم ہے ایمان کی تجدید کرو, لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولا کرو. میرے پیارو, آج ہم نے کلمے کو بولنا چھوڑ دیا, کلمے کی دعوت چھن گئی. یہ اتنا بڑا عمل ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے آسان عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ, اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی دائی ہوں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ, اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں. تمام انبیاء دائی تھے, یہ امت بھی دائی ہے. آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا, ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے, میں ان کی مدد نہیں کروں گا. قرآن وحی ہے برکت, میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کر دوں گا. آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن میں شفا ہے, کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے؟ سورہ فاتحہ میں شفا ہے, کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے ملتی ہے؟ زیتون میں, انجیر میں اور شہد میں شفا ہے, کتنے مسلمانوں کو اس سے شفا مل رہی ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے ہیں میرے پیاروں. لیکن شفا کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن بننے کی یہ محنت ہے. اس کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں, چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں. میرے پیارو, چلا 4 مہینے 3 دن بعد کی بات ہے. ایک چیز دیکھو, روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے, اور یاد رکھنا کسی چیز کا نور چاہتے ہو اس میں تھکنا پڑتا ہے. جو آدمی جاگنگ میں تھکے گا نہیں وہ ساری زندگی اسٹیمنا نہیں بنا سکتا. جو آدمی جم میں تھکے گا نہیں ساری زندگی اپنے مسل نہیں بنا سکتا. جو آدمی میدان دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کا نور کبھی نہیں ملے گا. میری آپ سے گزارش ایک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہے, روزانہ 2 گھنٹے دعوت اعمال دعوت کے لیے نکالا کرو. روزانہ 2 گھنٹے اللہ کو بولا کرو, فرشتوں کو بولا کرو, آخرت کو بولا کرو, قیامت کے 50,000 سال کے دن کو بولا کرو. آج ہمارا ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, ڈگری کے بعد کیا ہوگا, ماسٹرز کے بعد کیا ہوگا, شادی کے بعد کیا ہوگا, بچے ہوں گے کیا ہوگا, اور بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا. ابھی ایک خبر آ جائے کہ چائنا یوں کر رہا ہے, امریکہ, مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں, اور موت کے بعد کیا ہوگا. اللہ کے نزدیک ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں. جب اللہ حساب کتاب لیں گے میرا کہ بتا دنیا میں تجھے بھیجا کیوں تھا. ایک آدمی نے موٹر سائیکل ادھر سے نکلا, ادھر نکلا, ادھر, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں, بس ایسے ہی چلا رہا ہوں. وہ کہ تمہارا جا کر رہے ہو, ہمیں مقصد ہی نہیں پتا کیوں آئے. میری ایک گزارش ہے, بہت آسان کام ہے, 2 گھنٹے دن میں نکال لو کہ میں 2 گھنٹے دن میں دائی بنوں گا, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. 2 گھنٹے, اور 1 گھنٹہ رات کا نکال لو کہ رات کو اللہ 1 گھنٹے تجھ سے بات کروں گا. 3 گھنٹے دین کو دے دو, 21 گھنٹے دنیا کا کام کرو. اللہ آپ کی دنیا جنت کی دنیا بنا دے گا. ایمان سے جنت کی ساری نعمتیں, عزت, محبت, سکون, چین, بے اطمینان, بے خوف زندگی اللہ دنیا میں دے گا. یہاں ایپیٹائزر ہے, وہاں مین کورس ہے. اس کے لیے شرط ہے ہم دائی بن جائیں. اگر دائی نہ بنے میرے پیارو, اللہ تعالیٰ عذاب فوراً نہیں بھیجتے.
جیسے ڈاکٹر کڑوی گولی سے شروع کرتا ہے اور پھر میٹھی گولی، پھر کڑوی گولی، پھر وہ ڈرپیں لگاتا ہے، پھر آپریشن کرتا ہے، اللہ کا بھی یہی نظام ہے۔ تو آج جو مسلمانوں پہ حالات آئے ہیں، کڑوی گولیاں شروع ہو گئی ہیں، اب پھر آپریشن بھی ہے، اس آپریشن سے بچنے کے لیے اس کام کو کرنا ہے۔ نبی اب کوئی نہیں آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری، 6 ارب غیر مسلم ہیں۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، شیخ سدیس صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں مسجد حرام میں، پیچھے 10 لاکھ آدمی کھڑے ہیں، اور شیخ سدیس صاحب نے جمعے میں کہا اللہ اکبر، خطبے کے بعد نماز شروع ہو گئی اور سورہ فاتحہ شروع کر دی، اور سامنے ایک بچہ ہے 10-11 سال کا نابالغ، وہ کہے چیخے مارے کہ شیخ سدیس میرے کپڑے آگ لگ گئی ہے، مجھے میری جان بچاؤ، میں جل نہ جاؤں۔ بتاؤ شیخ سدیس نماز ختم کرے اور بچے کو جلنے دے یا نماز توڑ کے بچے کی جان بچائے؟ بتائیں بھی کیا کرے؟ بچے کی جان بچانی چاہیے نا۔ ایک بچہ 11 سال کا مسلمان ہے، اگر جل بھی جائے سیدھا جنت میں، مسلمان جل کے مرے شہادت کی موت ہے۔ یہ بچہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ اب ایک بچے کی جان بچانا جو مسلمان ہے، دنیا کی آگ سے اس کو بچانے کے لیے نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ طواف بھی نماز کے لیے طواف بھی بند ہو جاتا ہے، بند کرو طواف، نماز ہو رہی ہے، اتنا بڑا عمل۔ لیکن ایک بچے کی جان بچانے کی نماز توڑ دو، ساری نماز توڑ دو 10 لاکھ کی، ایک بچے کی جان بتاؤ میرے پیارو، 6 ارب لوگ غیر مسلم ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں تو اگر نماز پڑھ دی نا پوری، پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے، توڑو نماز، ایک بچے کو بچاؤ۔ 6 ارب لوگ جہنم کی آگ میں روزانہ 2 لاکھ جا رہے ہیں، مسلمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، بتاؤ ہم بچ جائیں گے؟ میری مسجد میں ایک بچہ آیا 1.5 سال کا، چھوٹا بچہ، رینگتا ہوا آیا دروازے سے، میں نے دیکھا، مجھے پتا ہی کس کا بچہ، میں کہا جاؤ اس کے باپ کو تلاش کرو۔ وہ باپ پھر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا گلیوں میں، 1.5 گھنٹے بعد آیا وہ باپ، تو اس نے میں نے کہا تیرا بچہ ہے؟ انہوں نے مجھے گلے لگایا، پہلے خوب رویا میرے سے، جزاک اللہ سعید بھائی، اگر آپ نہ بتاتے میرا بچہ گیا تھا، گیٹ سے نکل گیا باہر، مین روڈ سے مسجد میں آ گیا۔ تو باپ اتنا خوش ہوا بچے کو، ماں بھی آ گئی، دعائیں دی ہمیں۔ اگر وہ بچے کو میں جانتا تھا کس کا بچہ ہے، اگر اس کو دیکھ کے وہیں چھوڑ دیتا اور وہ بچہ غائب ہو جاتا اور باپ کو بتاتا تیرا بچہ مجھے نظر آیا تھا، تو نے لیا نہیں، میں کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ باپ مجھے چھوڑتا زندہ مار دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ، ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہیں؟
اللہ تعالیٰ میرے پیاروں ہم محبتیں ڈالیں گے. میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا. میرا